بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی صوفیہ کی مخالفت اور دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ صوفیہ کی مخالفت کرنے کے لیے اسے چاہے صحیح احادیث کا انکار ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، علماء اہل سنت کی مخالفت کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح آثار کا انکار ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، اس قدر یہ آگے بڑھ چکا ہے کہ اس قدر جری اور بے باک ہو چکا ہے کہ فوراً جٹ سے علماء اور صوفیہ کے خلاف جو ہے وہ زبانیں تان دراز کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ جو صوفیہ اور علماء نے بات کی ہے وہ صحیح احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار اور اقوال سے ثابت ہے۔ مرزا جہلمی کو ایک سوال کیا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا، یہ پاپا جانی نے فرمایا۔ کہتے ہیں کہ مسکرانا اور ہنسنا ہنسانا دل کو خوش رکھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ پاپا جانی نے فرمایا۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ تو مسکرانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، جبکہ صحیح احادیث اس سلسلہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی میں 2305 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر 4217 نمبر حدیث ہے اقل الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کم ہنسا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور یہ واضح حدیث ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور حضور کی حدیث ہے۔ اور مرزا جہلمی جو ہے وہ کس انداز سے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاپا جانی نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ پھر اسی طرح ایک اور مرزا جہلمی سے سوال ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت ہے؟ یعنی سوال کا مقصود یہ تھا کہ کیا احادیث میں اس طرح کی کوئی روایت یا حدیث ملتی ہے کہ تم جو ہے وہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو دعا کے موقع پر، کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ تو مرزا جہلمی نے یہ کہا کہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے، یہ صوفیہ کی سنت ہے، یہ اہل تصوف کی سنت ہے، صوفیہ کی سنت ہے۔ لیکن نیکسٹ کوسچن ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اگر رونا نہ آئے تو جان بوجھ کر رونے والی شکل بنانا سنت ہے؟ جی بزرگوں کی سنت ہے، یہ ہمیں کہیں تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ یہ یعنی صوفیاء کے یہاں پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہ آئے تو آپ جان بوجھ کے رونے والی شکل بنا لیں، اور اگرچہ اللہ کو تو معلوم ہے ہمارے دل کی حالت کیا ہے، اس کے سامنے کیا آپ نے، کیونکہ یہ لوگ شکلوں سے ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا، فریب کر رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ اس سلسلہ کے اندر بھی احادیث موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احادیث کو روایت کیا ہے، بیان کیا ہے، جن میں سے سنن ابن ماجہ کے اندر 1337 نمبر حدیث ہے، سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان هذا القرآن نازل بحزن، یہ قرآن غم کی حالت میں نازل ہوا، فاذا قرأتموه فابكوا، جب تم قرآن پڑھو تو تم رو، فإن لم تبكوا فتباكوا، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ 1337 نمبر یہ جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے امام زین الدین عراقی المتوفی 806 ہجری، یہ ان کی تخریج ہے احیاء العلوم کے اوپر، جسے تخریج عراقی کہتے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388 پہ امام زین الدین عراقی لکھتے ہیں کہ اخرجہ ابن ماجہ من حدیث سعد ابن ابی وقاص باسناد جید، یہ جید سند کے ساتھ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہتے ہیں کہ مسکرانا اور ہنسنا ہنسانا دل کو خوش رکھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ پاپا جانی نے فرمایا۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ تو مسکرانے والا کوئی ہے ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی صوفیہ کی مخالفت اور دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ صوفیہ کی مخالفت کرنے کے لیے اسے چاہے صحیح احادیث کا انکار ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، علماء اہل سنت کی مخالفت کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح آثار کا انکار ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، اس قدر یہ آگے بڑھ چکا ہے کہ اس قدر جری اور بے باک ہو چکا ہے کہ فوراً جٹ سے علماء اور صوفیہ کے خلاف جو ہے وہ زبانیں تان دراز کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ جو صوفیہ اور علماء نے بات کی ہے وہ صحیح احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار اور اقوال سے ثابت ہے۔ مرزا جہلمی کو ایک سوال کیا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا، یہ پاپا جانی نے فرمایا ہے۔ اشارہ تھا مولانا الیاس قادری صاحب کی طرف کہ یہ انہوں نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، جبکہ صحیح احادیث اس سلسلہ میں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی میں 2305 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔
اور سنن ابن ماجہ کے اندر 4217 نمبر حدیث ہے، اقل الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کم ہنسا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث جامع ترمذی کی 2305 نمبر حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے، اور یہ واضح حدیث ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور حضور کی حدیث ہے۔ اور مرزا جیلمی جو ہے وہ کس انداز سے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاپا جانی نے فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ تو اب جو ہے نا وہ اس قدر یہ اہل سنت کے علماء اور صوفیہ کی مخالفت میں آگے بڑھ چکا ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ صحیح احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں، جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا کس انداز سے اس نے احادیث کا انکار کر دیا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور مرزا جیلمی سے سوال ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت ہے؟ یعنی سوال کا مقصود یہ تھا کہ کیا احادیث میں اس طرح کی کوئی روایت یا حدیث ملتی ہے کہ تم جو ہے وہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو دعا کے موقع پر، کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ تو مرزا جیلمی نے یہ کہا جی کہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے، یہ صوفیہ کی سنت ہے، یہ اہل تصوف کی سنت ہے، صوفیہ کی سنت ہے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اگر رونا نہ آئے تو جان بوجھ کر رونے والی شکل بنانا سنت ہے؟ جی بزرگوں کی سنت ہے یہ ہمیں کہیں تعلیم نہیں دی گئی ہے، یہ یعنی صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہ آئے تو آپ جان بوجھ کے رونے والی شکل بنا لیں، اور اگرچہ اللہ کو تو معلوم ہے ہمارے دل کی حالت کیا ہے، اس کے سامنے کیا آپ نے، چونکہ یہ لوگ شکلوں سے ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا، فریب کر رہے ہوتے ہیں نا یہ۔ اور پھر دعوت اسلامی والوں کو ٹونٹ کیا، اور مولانا الیاس قادری صاحب کے اوپر پھر اس نے جو نا وہ اس طریقے سے طنز اور تان کیا، جبکہ اس سلسلہ کے اندر بھی احادیث موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احادیث کو روایت کیا ہے، بیان کیا ہے، جن میں سے سنن ابن ماجہ کے اندر 1337 نمبر حدیث ہے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن نازل بحزن، یہ قرآن غم کی حالت میں نازل ہوا، فاذا قرأتموہ فابکوا، جب تم قرآن پڑھو تو تم رو، فإن لم تبکوا فتباکوا، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ 1337 نمبر یہ جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے امام زین الدین عراقی المتوفی 806 ہجری، یہ ان کی تخریج ہے احیاء العلوم کے اوپر، جسے تخریج عراقی کہتے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388 پہ امام زین الدین عراقی لکھتے ہیں کہ اخرجہ ابن ماجہ من حدیث سعد ابن ابی وقاص باسناد جید، یہ جید سند کے ساتھ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کا ایک شاہد مسند ابی یعلا کے اندر سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 4134، یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگو رو، فإن لم تبکوا فتباکوا، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، فإن اہل النار یبکون فی النار حتی تصیل دموعہم فی وجوہہم، اہل جہنم روئیں گے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر بہہ جائیں گے، کأنہا جداول، اور ان کے چہروں پر گویا کہ نالیاں بن جائیں گی، حتی تنقطع الدموع، حتیٰ کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے اور پھر ان کے آنسو خون کے بہیں گے، یعنی جو پانی کے آنسو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور پھر ان کی آنکھیں خون بہائیں گی۔ یہ حدیث جو ہے یہ شاہد ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا، جس کو امام زین الدین عراقی المتوفی 806 ہجری نے تخریج احیاء العلوم میں جس کی سند کو جید قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 35,568 35,578 اور 36,678 نمبر، یہ دو مقامات پہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، رو اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ دو مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے، اور یہ صحیح مسلم ہے
صحیح مسلم میں 4588 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکٹھے بیٹھ کے رو رہے تھے۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر قاعدین وہما یبکیان، دونوں بیٹھے تھے اور رو رہے تھے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ اخبرنی من ای شیء تبکی انت وصاحبک، آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں، مجھے خبر دیں۔ فَإِن وجدت بکاء بکیت، اگر مجھے بھی رونا آئے گا تو میں روؤں گا، وَإِن لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا، اور اگر مجھے رونا نہیں آئے گا تو میں آپ کے رونے کی وجہ سے روؤں گا، تکلف کے ساتھ روؤں گا، یعنی خود اپنی طرف سے کوشش کروں گا رونے کی آپ کے رونے کی وجہ سے۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور اس کے علاوہ دو صحیح سند کے ساتھ جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آثار، ان میں سے ایک اثر امام ابو نعیم الاصفہانی 430 ہجری میں فوت ہونے والے محدث ہیں، ان کی کتاب ہلیۃ الاولیاء کی پہلی جلد صفحہ نمبر 328 پہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ابکو، اے لوگو رو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو کہ محدث ابو نعیم نے ہلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابکو فإن لم تجدوا بکان فتباکوا، رو اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا، اور امام ذہبی نے امام حاکم کے ساتھ اس حدیث کی صحت میں موافقت کی ہے، اور یہی حدیث ناصر الدین البانی صحیح الترغیب والترہیب میں جب اس پر حکم لگاتے ہیں تو اس حدیث پر ناصر الدین البانی نے 3328 نمبر حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے، سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ، اور صحیح مسلم کے اندر 4588 نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ حکماً حدیث مرفوع قرار پاتی ہے۔ اور یہ دلائل میں نے آپ کے سامنے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً احادیث پہ حمد تعالیٰ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ احادیث ساری موجود ہیں۔ ان احادیث کی موجودگی کے باوجود مرزا جرمی جو ہے وہ صوفیہ کے اوپر ٹاؤنٹ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ صوفیہ کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں ہے، یعنی یہ تاثر دے رہا ہے کہ اس کا ثبوت کہیں احادیث سے موجود نہیں ہے۔ تو صوفیہ کی مخالفت اور دشمنی میں مرزا جرمی اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ صحیح احادیث اور صحیح آثار کا بھی انکار کرتا ہے۔